مہر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا پاکستانی نوجوان باہر کیوں جانا چاہتا ہے؟ بس ہر جب بھی کسی نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جی میں نے اس ملک میں نہیں رہنا، اس ملک سے بھاگ جانا ہے۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز ہی یہاں نہیں رہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ بھی میرے خیال میں ینگسٹر ہیں، آپ جانا چاہتی ہیں؟ میں اپنا میں سچ آپ سے بتاؤں تو سوال میں پوچھتا پہلے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب جو میں حالات دیکھ رہی ہوں نا، تو میرا اپنا بھی ارادہ یہی بن رہا ہے کہ میں بھی کسی اچھی جگہ موو کروں۔ اچھا، میں اس میں بتاتا ہوں، جو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں نا، جو باہر گئے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں الحمدللہ کافی سارے ملک گھوما ہوں دنیا کے، تو باہر نوجوان جانا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا ہے، میں باہر جاؤں گا، میں ایسے درختوں سے پیسے لگے ہوں گے، میں توڑ کے لے آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جو لوگ باہر گئے ہیں پھر واپس آ گئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو باہر گئے۔ آپ کے اسی ملک میں اتنی پوٹینشل ہے، اگر آپ یہاں پر ہی محنت کریں تو یہاں پر آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی۔ اور دنیا میں کاروبار کرنے کی کوششیں کی ہیں میں نے، جسٹ یوں کہہ لیں کہ میرا ایک شوق تھا یا ویژن تھا کہ یار باہر ذرا ایک آفس بنا لیں، دبئی میں بنا لیں، فلاں جگہ بنا لیں۔ بہت مشکل ہے۔ سب سے زیادہ جو ایزی انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے پاس پاکستان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیڈلز آتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی گولڈن اچھا، اپرچونیٹیز مجھے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ باہر محنت کر رہے ہیں تو آئی تھنک آپ کو اس کا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو یوتھ ہے ان کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ باہر اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا ارن کر لے گا، لیکن ایک بندہ جو صبح سے لے کے شام تک کمائے گا، وہ شدید ترین محنت کے بعد کما کے وہ پاکستان میں تو بھیج رہا ہوگا کچھ پیسے، جو یہاں آ کے جب وہ پاکستانی کرنسی سے ضرب دے گا تو وہ لاکھوں میں بن جائیں گے یا ہزاروں میں بن جائیں گے۔ لیکن آپ اس کے پیچھے اس کی محنت دیکھیں۔ پاکستان میں جو شخص خود اٹھ کے پانی نہیں پیتا، وہاں پر وہ پیٹرول اچھا، پمپوں پہ آپ یہ پیٹرول کہنا ڈال رہا چاہ رہے ہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں رہ کے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ پاکستان میں رہ کے، ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ پاکستان میں رہ کے محنت کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم نے پانی نہیں پینا اٹھ اور کے، باہر جا کے اور باہر محنت جا کے کرتے ہیں۔ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھی ڈال رہے ہوں گے۔ میں نے دبئی میں ایسے بے شمار نوجوان دیکھے ہیں جن کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی، اور جب یہاں واپس آتے ہیں تو وہ آتے ہی پہلے ایک 1 to 5 لیتے ہیں اور پھر جاتے ہوئے اس کو بیچ کے اس کے ٹکٹ سے واپس جاتے ہیں۔ دی بالکل ریزن از دس کہ وہ یہاں پر صرف اپنا شملہ اونچا رکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے پاکستان میں۔ اچھا، ہم فیسینیٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نا، ہاں، اس کی ایسے ہمارے یہاں گہرائی میں نہیں پاکستان میں جاتے۔ ایک سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شملہ اونچا ہو۔ شملہ نا وہ جو باندھتے ہیں کہ آئی تھنک میں میں جو ہے نے نا، شاید قبلہ سنا تھا۔ شملہ اونچا ٹھیک ہو نا، ہے، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں نا، ہاں پنجاب ٹھیک ہے۔ کا کلچر ہے کہ بھئی میں جو ہے نا سب سے بڑا چودھری ہوں۔ یہاں پر باہر جائیں گے تو سارے کام کر لیں گے، یہاں کوئی کام نہیں کرنا۔ باہر ویٹر بھی ہوگا پاکستانی، باہر پاکستانی سویپر بھی ہوگا، باہر پاکستانی پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑا ہوگا۔ یہاں اسی بچے کو کہہ دیں، وہ کہے گا جی میں تو بی اے تو کر لیں کہاں اور میں کمی آ گریجویٹ رہی ہوں۔ ہے؟ ہمارے بچے یا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس بارے میں سوچ کیوں نہیں رہے؟ تعلیمی اداروں میں ٹریننگ کا فقدان ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، لوگ بچوں کو صرف پڑھا رہے ہیں، ان کو ہم نا گروم نہیں کر رہے۔ یہاں میں نے دیکھے ہیں ماسٹرز کیے ہوئے بچے ہیں، وہ گروم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف وہ ڈگری لے لیا یعنی ان کے جسٹ۔ پاس کانفیڈنس نہیں ہے، کانفیڈنس لیولز نہیں ہے۔ اچھا، باہر جاتے ہیں ان کا نا ایک نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں میں کون دیکھ رہا ہے، خیر ہے جو مرضی کریں۔ یہاں وہ نا اپنا ایسے ہوتے ہیں، بڑے اپنا کانشیس ہوتے ہیں کہ یار مجھے فلاں نہ دیکھ لے، فلاں نہ دیکھ لے۔ یہ ایک سب سے بڑا فقدان جو ہے نا ہمارے یہاں گرومنگ کا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا فقدان ہے، وہ صرف پڑھا رہے ہیں، رٹے لگوا رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے۔ اور ہم ذہنی طور پہ گروم نہیں ہیں نا، بیسیکلی میرا یہ خیال ہے ابھی تو غلام تو کہ ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، بات چینج کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ملک جو ہے وہ تو بہت زیادہ معاشی بحران کا بھی شکار ہے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کا ایک امیج تو دنیا میں یہی بن چکا ہے نا کہ اب کچھ بہتر نہیں ہوگا یہاں پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، الیکشن ہونا بہتر ہے؟ نہیں، میں ویسے سب سے پہلی بات یہ کہ الیکشن تو بالکل ہونے چاہیے۔ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے اور اپنی اسکن کلیئر کرنی ہے پاکستان نے دنیا کے سامنے، تو الیکشنز ہونے چاہیے۔ باقی جو بات ہے کہ مایوس نہیں ہوں میں تو کم از کم، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ڈالرز جس طرح نیچے آیا، گولڈ نیچے آیا، چیزوں کے ریٹ کافی سارے نیچے آئے ہیں مارکیٹ میں، ہم اچھا، جو دیکھ رہے ہیں۔ ڈالرز میں کما رہے ہیں ان کو اس سے نہیں، پریشانی اب بھی نہیں ہوئی کما ہے؟ رہے نا، اب تو نقصان میں جا رہے ہیں، جتنا کمانا تھا نکل گیا۔ ابھی ہماری فیلڈ میں تو جو سب سے اہم چیز تھی اسٹیل سریا، وہ ابھی 50,000 روپے ٹن کم ہوا ہے ریٹ، ایک بہت بڑا یہ فرق آیا ہے۔ تو یہ ڈالرز کے ہی اس سے آیا ہے، ریٹوں کی وجہ سے۔ تو اتنی بھی مایوسی نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے اس وقت بہت سارے مسائل کا حل ایک
صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین الیکشنز ہیں. آپ کو لگتا ہے جو میرا ہمارے خیال پاس ایسی پولیٹیکل پرسنالٹیز موجود ہیں جو ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گی؟ بالکل ہے. اتنی بانچ تو نہیں ہے ہماری سرزمین پاکستان کی. ہمارے پاس بہت سارے لیڈرز ہمارے بڑے اچھے گزرے ہیں اور موجود ہیں جو کام کر سکتے ہیں, کرنے دیا جائے تو. کرنے دیا جائے تو. اچھا, آپ جیسے خود بھی کافی زیادہ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا, اور اس طرح سے جیسے ہم ملکی حالات کی بات کر رہے ہیں, تو جہاں بھی آپ جس شہر میں بھی جس علاقے میں بھی کوئی نیا بزنس لانچ کرتے ہیں تو جو متعلقہ سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی ریسٹرکشنز, کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا ان کے ساتھ لائزون کیسے بناتے ہیں؟ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس سلسلے میں تو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں کریڈٹ دوں گا, کریڈٹ گوز ٹو ڈی ایچ اے ملتان یا ڈی ایچ اے کے جو بھی ہیں, مطلب جو بھی پاکستان میں جتنے بھی ہیں, وہاں پر ایک بہت اچھا لائزون ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں کام کریں, ڈیولپ کریں, چیزوں کو بڑھائیں. لیکن یعنی ریئل اسٹیٹ والے کو کام کرنے دیا جاتا ہے وہاں بغیر نہیں, کسی ڈی ایچ پریشر اے کے؟ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو اچھا. باہر ہے وہاں تو بہت پریشر ہے. ہمیں تو مطلب ایک جو ہوتا ہے انویسٹر, وہ کئی ارب روپے کا پروجیکٹ لانچ کرے کھڑا ہوتا ہے بلینز میں, اور کئی ملینز اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, اور ایک بلڈنگ انسپیکٹر آتا ہے اور سب کچھ اپرووڈ ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ آ کے ایسے خام خواہ کسی بات پہ آپ کا کام رکوا دیتے ہیں. نہیں, خام خواہ کیسے رکوا سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی یہی ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے. پاکستان کی ترقی نہ کرنے کا مطلب, ٹھیک ہے پاکستان اتنا کوئی بیکورڈ کنٹری بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا ترقی نہ کرنے کی وجوہات میں سب سے بڑی مسئلہ یہی ہے, بیوروکریسی اور یہ چھوٹے افسران, بابو سرکار جو بنے ہوئے ہیں. تو اگر جو ہیں انویسٹر ہے, جو بھی یعنی کالونی کا جو بھی اونر ہے, اگر وہ ڈیولپمنٹ ورک پورا دے رہا ہے تو پھر کیا اعتراض لگ سکتا ہے؟ آپ کالونی کے اونر کو چھوڑیں, آپ ایک گھر بنائیں اور اس کو بالکل بائی لاز کے مطابق بنائیں. پھر بھی اگر آپ نے کسی کے جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا وہ فائلوں کے نیچے پہیے نہیں لگائے ہوئے, تو پھر بھی اس میں آپ کو ہڈلز آئیں گی, آتی ہیں ہڈلز. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس وقت. اگر ویسے اوور آل آپ اس کو انالائز کریں تو پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. اب ایک مطلب آپ کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا. اب تو لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے کرپشن رشوت دینی ہے تو ان کا کام ہونا ہے. نہیں, میں تو اکثر بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے بزنس میں بتاؤں آپ کو, کہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں, پارٹنرز ہیں, دیگر لوگ ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ رشوت نہیں دینی, یہاں پر ہم نے بھتہ دینا ہے. رشوت وہ ہوتی ہے جب آپ نے غلط کام کرنا ہے, اس کے آپ نے ایک آفیسر سے کہا کہ یہ میرا غلط کام کر دیں, اس کے یہ پیسے دے رہا ہوں, اٹس کالڈ رشوت. ایک آپ کا کام ہے, آپ اوریجنل کام کر رہے ہیں, آپ نے بالکل نیٹ اینڈ کلین اینڈ ایز پر بائی لاز کام کیا ہے. اگلا آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام تو کیا ہے, اس میں سے آپ کو اتنے پیسے بچیں, تھوڑے سے مجھے دیں گے تو آپ کو کرنے دوں گا. اس کو بھتہ کہتے ہیں, جو پاکستان میں بہت زیادہ چلتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا ایسا کون سا ہمارے ملک کا, ہمارے پیارے پاکستان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا شمار اب دنیا میں ایک ناکام ریاست کے طور پر ہو رہا ہے؟ کرپشن کی تو ہم نے بات کر لی, لوگوں میں غیر ذمہ داری ہے, ہمارے چاہے افسران ہوں چاہے عام شہری ہو, کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ لفظ ویسے آپ نے بول دیا, ناکام ریاست. میں تو ہوپ فل ہوں, ناکام نہیں ہے, انشاءاللہ کامیاب ریاست ہے, اور اللہ مہربانی فرمائیں گے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں ضرور ایک غیر یقینی کیفیت ہے اور مایوسی کی کیفیت ہے, لیکن پاکستان کے اوپر نا ایسے کرائسس پہلے بھی آتے رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک غیر یقینی کیفیت میں بھی گیا ہے, پریشانیوں میں بھی گیا ہے. نہیں, آئی تھنک مہنگائی تو یہ ریکارڈ توڑ ہے, یہ تو آپ نہ کہیں کہ یہ تو اب آئی ہے اتنی زیادہ مہنگائی. یس بالکل, اس سے تو میں ایگریڈ ہوں, مہنگائی تو ریکارڈ توڑ ہے, اور لیکن چل رہا ہے ملک, اللہ خیر کرے گا. تو آپ کیا ہمارے نوجوان جو اس وقت اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے دماغ میں تو یہی آ رہا ہوگا کہ نہیں یار کیا ہے یہاں پہ؟ نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی سب لوگ مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں, اپنا اپنا. جب تک ہم نیشنلائز نہیں ہوں گے نا اپنا, میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, ہمارے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نیشنلائز نہیں ہیں. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے نا عراق گیا ہوا تھا, جنگ زدہ ملک ہے, ابھی تازے جنگ سے نکلے ہیں, وار کنٹری ہے, اور ویسے بھی ان کے حالات اور بھی کافی خراب ہیں, لا اینڈ آرڈر بھی ابھی کافی ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن وہ نیشنلائز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے. پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, ہماری قوم میں تقریباً ہر شخص صرف اپنے لیے جیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے, اپنے گھر کے لیے جیتا ہے. اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم آتا ہے. اب جب ہم نیشنلائز ہوں گے نا, میرے جو اپنے پوری قوم کے نوجوانوں کو اسپیشلی یہ پیغام ہے کہ جب آپ نیشنلائز ہو جائیں گے, آپ اپنے ملک کے لیے بھی سوچیں گے, آپ اپنے ہمسائے کے لیے سوچیں گے. لیکن ایک بندہ جس کے پاس اپنے بچوں کو ہی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کیسے نیشنلائز ہوگا؟ وہ کیسے اپنے ساتھ والے کا سوچے گا؟ وہ اپنے ساتھ والے کو کچھ پیسے نہ دے, اس کو روٹی نہ دے, لیکن کم از کم اپنے گھر کا گند اس کے گھر کے گیٹ کے باہر تو نہ پھینکے. ہاں بالکل. وہ اس کے بچوں کو اپنا بچہ تو سمجھ لے,
وہ کم از کم اور کچھ نہ کرے تو اپنے سب سے پہلے میں اپنا گھر ٹھیک کروں گا, پھر اپنے گھر کے ساتھ والی گلی صاف کروں گا, پھر اس طرح پھیلتے پھیلتے نیشنلائز اسی طرح ہی ہوں گے نا ہم. ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہونا. یا تو پھر ہم کہیں بھی پاکستان کو ایک بہت بڑے خونی انقلاب کی ضرورت ہے, یا پھر یہ ہے کہ قوم اپنے مزاج جو ہے نا خود سدھارے. بالکل ایسی ہے. انقلاب مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی انقلاب کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں خود انقلاب پیدا کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں کہ جن کے آپ سمندر میں جائیں گے نا, وہ آپ کو لے جائیں گے تھرو شپ, اور سمندر کے اندر آپ اگر ایک ٹیشو پیپر پھینکیں گے تو اس کے اوپر آپ کو پاکستانی 50,000 تک جرمانہ ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیں ہم کتنے نیشنلائز. اچھا یعنی ہم اتنے نیشنلائز ہیں کہ اگر ہمیں خوف ہو نا, یعنی اگر ہمارے اندر خوف ہو یا ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کام کرے گا تو پھر شاید ہم سدھر سکتے ہیں. وہ پوری دنیا میں ہے, سخت قوانین ہیں, یعنی ہم ڈنڈے سے ماننے والی قوم ہے. پوری دنیا ڈنڈے سے سمجھتی ہے. پوری دنیا میں سخت ترین قوانین ہیں, جرمانے بہت زیادہ ہیں, ٹریفک بائی لاس توڑنے کے جرمانے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اشارہ توڑنے سے پہلے 1000 دفعہ نہیں, مطلب بہت زیادہ سوچے گا کہ یار نہیں توڑنا, اتنا زیادہ جرمانہ ہے. ہمارے یہاں اگر گورنمنٹ تھوڑا سا جرمانہ بڑھاتی ہے تو ہم روڈ بند کر دیتے ہیں, احتجاج کر دیتے ہیں. ایشو یہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں نے اشارہ توڑنا ہے, مجھے جرمانہ کم سے کم ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں اگر اوور اسپیڈ پہ جاؤں گا تو سب رکیں گے, تو یہ پوری قوم کا بھلا ہوگا. اس کو کہیں گے کہ ہم نیشنلائز ہو جائیں.